إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ طہارت کے عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ طہارت کے جملہ مسائل بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، البتہ چیدہ مسائل اور بالخصوص طہارت کے وہ مسائل جن میں بعض احباب نے اختلاف کیا ہے، ان مسائل کو واضح کروں گا۔ غالباً یہ تیسرا جمعہ ہے طہارت کے عنوان پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات۔ یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، اور اسی طرح امام مالک موطا میں لائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب کسی برتن کو کتا چاٹ جائے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، اولاہن بالتراب، وفی روایت ثامنہم، 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ ماننا چاہیے۔ حفروہ الثامنہ، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی اس برتن کو مانجنا چاہیے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟
کہ مطلقاً شریعت کا حکم ہے برتن پلید ہو جائے 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر کتا چاٹے تو 3 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ دھونا ہے اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ حکیم ہے۔ میں نے اپنی ترتیب میں آنے والے پچھلے جمعہ کے اندر بھی کہا تھا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دودھ پیتی بچی کپڑے پر پیشاب کر دے اس کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے تو کپڑے کو دھونا نہیں ہے بلکہ خالی پانی کے چھینٹے لگانے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ ایک جملہ میں بارہا دہراتا ہوں، ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارا کام ہے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی اتباع کرنی۔ یہ الگ چیز ہے آج تحقیق کا دور ہے، آج سے پہلے بھی سائنس کا دور ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ کتے کے لعاب کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بڑے گاڑھے ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور باقاعدہ تجربہ کیا گیا کہ واقعی 3 مرتبہ خالی دھونے سے اس برتن سے جراثیم زائل نہیں ہوتے۔ لیکن میں ان باتوں کی طرف دلچسپی نہیں لیا کرتا۔ کیوں؟ شریعت ان اقوال یا تجربوں کی محتاج نہیں کہ یہ اقوال یا لوگوں کے تجربے تصدیق کریں تو بات پختہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی وحی تجربوں کی محتاج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، ہم نے اتباع کرنی۔ مگر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بعض احباب پر، پتہ نہیں کیا ہے، ہر موڑ پر شریعت نے حکم دیا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ کچھ لوگوں کو ایسا معاملہ ہے کہ وہ ہر موڑ پر مخالفت کی کوشش کرتے، مخالفت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار حکم دے رہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ، میرے پیغمبر کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جان بوجھ کر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، دلیل واضح ہو گئی، اس کے بعد جو مخالفت کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا ہے۔ پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ، آپ کو اللہ نے حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
اللہ کی وحی کی اتباع کرو. قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث اللہ کی وحی ہے. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی کہ چھوٹے موٹے رسالے میں اگر کوئی شخص فرد واحد اپنی تحقیق کو بیان کرے دکھ نہیں ہوتا. ہدایہ جو فقہ کی سب سے معتبر کتاب، سب سے مرکزی کتاب، اس میں بھی کیا کہا؟ یغسل من ولوغہ ثلاثہ، برتن کو کوئی جانور بھی چاٹ جائے، پلیت جانور کوئی بھی، چاہے وہ کتا بھی کیوں نہ، کتا بھی چاٹے گا، اس کو 3 مرتبہ دھو، وہ برتن پاک ہو جائے گا. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، پچھلے درس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، تطبیق دیں. خام خواہ پیغمبر کی مخالفت، کوئی دلیل نہیں. میں نے کتابوں میں دیکھا کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس عقل. عقل کی بات کو یقینی بنانے کے لیے کسی امتی کے قول کا سہارا لینا یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے. پہلے بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں. جبکہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، کسی امتی کا قول یا کسی امتی کا فعل، چاہے وہ امتی صحابی کیوں نہ ہو، کسی امتی کا قول یا فعل حدیث مرفوع کا نہ وہ راجح ہو سکتا ہے نہ وہ ناسخ ہو سکتا ہے. یعنی کسی امتی کے قول کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ تو منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ناسخ ہے، نہ مرجوع کیا جا سکتا ہے کہ یہ راجح ہے. اور یہ اصول صرف ہمارا نہیں، اس اصول پر سب نے دستخط کیے ہیں، چاہے وہ حنبلی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب نے دستخط کیے ہیں. سب نے کہا ہے کہ صحابی کا قول نبی علیہ السلام کے فرمان کا نہ ناسخ ہو سکتا ہے کہ حدیث کو منسوخ کر دیے جائے، نہ راجح ہو سکتا ہے کہ حدیث کو مرجوع کر دیے جائے. بلکہ اسے ہدایہ کی جو بڑی مرکزی شرح ہے فتح القدیر، اس میں باقاعدہ اس اصول کو بیان کیا گیا ہے. الفاظ ہیں، ان قول الصحابی حجت، ان قول الصحابی حجت ما لم ينفع به شیء من السنت، کہ صحابی کا قول بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کا نہ ناسخ ہو سکتا ہے نہ راجح ہو سکتا ہے. قول ذکر ہے، اور اسی قول کی تصدیق مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی نے اپنی کتاب امام الکلام کے اندر بیان کی، اور اسی قول کو مولانا اشرفی تھانوی نے اپنی کتاب احیاء السنن کے اندر بیان کی ہے. اسی قول کو مولوی ابو یوسف محمد شریف بریلوی نے اپنی کتاب دلائل مسائل کے اندر بیان کی ہے.
اور اسی قول کو ملا علی قاری حنفی نے مرقات میں بیان کیا۔ دستخط ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں صحابی کا قول حجت نہیں ہو سکتا۔ اور خالی دستخط نہیں کیے انہوں نے، خالی مہر نہیں لگائی، ساتھ ہی مثالیں بھی دی، مثالیں دی۔ مثلا ایک مثال انہوں نے یہ دی ہے ان احباب نے کہ دیکھیں امام محمد نے، یہ امام ابو حنیفہ کے مرکزی شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ نے موطا کے اندر، موطا محمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل پیش کیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع میں جاتے تھے تو رکوع میں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے تھے، جس کو عربی میں تطبیق بولتے ہیں۔ تطبیق جس طرح میں نے کیا ہوا، یہ تطبیق ہے۔ ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے۔ صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام محمد نے موطا کے اندر اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عمل بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کیا؟ ایک دن بیٹھے تھے دو دوست ملنے کے لیے، ایک کا نام اسود ہے، ایک کا نام علقمہ ہے۔ نماز کا وقت تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو اپنے دائیں طرف کر لیا، ایک کو بائیں طرف کر لیا، اور درمیان میں کھڑے ہو کر امام بن کر نماز پڑھائی۔ ان احباب نے کیا کہا؟ جو کچھ کہا وہ سچ کہا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہا یہ دونوں عبداللہ بن مسعود کے عمل ہیں، تطبیق عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے، پیغمبر کا عمل گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک کو دائیں طرف کر لیا، ایک کو بائیں طرف کر لیا، درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، جبکہ نبی علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ دونوں پیچھے، آپ آگے۔ ہمارا بھی عمل یہی ہے، احناف کا بھی، شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا۔ کہتے کیا ہیں؟ ہم سب یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا عمل حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا۔ جب صحابی کا عمل حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا تو تم نے دارقطنی کا حوالہ دے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل پیش کیا کہ انہوں نے 3 مرتبہ برتن کو دھویا کتے کے چاٹ جانے کے بعد، آپ نے صحابی کے اس عمل کو پیغمبر کی حدیث جو کہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے، نسائی میں، موطا میں، اس کے مقابلے میں صحابی کے عمل کو کیوں پیش کرتے ہو؟ صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان واضح موجود ہے، در حقیقت وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی رائے کا سہارا، اس کو سہارا دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی کامیابی، نجات اسی میں ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر محمد مصطفیٰ کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا فیصلہ، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کا عمل عقل کے مطابق ہے لو، عقل کے مطابق نہیں ہے تب بھی لو، اس میں نجات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔